قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنی بچی کو یہ ڈگری کیوں نہیں دلایا، لیکن یہ پوچھے گا کہ وہ بالغ ہو گئی تھی، شادی کی عمر ہو گئی تھی، تم نے شادی کیوں نہیں کیا؟ یہ جان لیجیے۔ اس لیے وقت پر شادی کرنا یہ انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے۔ کیوں وقت پر شادیاں نہیں کی جاتی ہیں؟ بہت سارے وجوہات ہیں، میں نے بتایا تعلیم بیچ میں رکاوٹ آتی ہے۔ پورے دور خیر القرون کو آپ دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے تقریباً 200 ہجری تک آپ دیکھیں گے وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ ہوتے تھے، قرآن کے حافظ ہوتے تھے، بہت کچھ پڑھا، لیکن آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ شادیوں میں تاخیر ہوئی، کبھی نہیں۔ تو یہ تعلیم کی وجہ سے شادیوں میں جو تاخیر کی جاتی ہے وہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ دوسری چیز، شادیوں میں تاخیر کی ایک وجہ ہم اور ہمارا سماج ہے۔ شادیوں کو اتنا مہنگا بنا دیا گیا ہے، مختلف رسوم و رواج کے ذریعے سے شادیاں بڑی مہنگی کر دی گئی۔ ایک غریب آدمی پریشان ہے، وہ شادی کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھ پا رہا، کہاں سے لائے اتنا سونا، کہاں سے انتظام کرے بہت سارے باراتیوں کا، سامان جہیز کا انتظام کہاں سے کرے۔ مختلف رسوم و رواج کے بندھن میں ہم نے شادیوں کو اس طرح باندھ دیا کہ غریب آدمی ہمت ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ کیسے شادی کرے۔ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی وقت پر شادی کر دے، چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی وقت پر شادی کر دے، لیکن کوئی سبیل اور کوئی راستہ نکل نہیں پا رہا۔ تو ان رسوم و رواج سے ہٹ کر کے اسلام نے جو طور طریقہ بتایا ہے اس طور طریقے کے مطابق شادی کی جائے تو انشاءاللہ شادیاں آسان ہوں گی۔ تیسری چیز، شادی بیاہ کے سلسلے میں جو تاخیر ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے، خود ساختہ اصول و ضوابط۔ ایک شخص کو شادی کرنی ہے تو اس نے بہت سارے اصول ضابطے بنا لیے ہیں۔ لڑکا ہے، لڑکی ایسی ہونی چاہیے تو ویسی تو ویسی، دنیا بھر کی چیز، ہماری برادری کی ہونی چاہیے، ہمارے قابلے کی ہونی چاہیے، طرح طرح کے اصول اور ضوابط ہم نے خود بنا لیے ہیں، جن کی وجہ سے اب وہ اس مقابل کی لڑکی مل ہی نہیں پا رہی ہے، یا اس مقابل کا لڑکا نہیں مل رہا، تلاش کیے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہر نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس خطبے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ نے تم سب کو آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے۔ آدم اور حوا سے ہر انسان کا سلسلہ جا کر کے آدم علیہ السلام سے حوا سے مل جاتا ہے، وہ چاہے خان ہو، پٹھان ہو، انصاری ہو، منصوری ہو، سید ہو، کچھ بھی ہو، کسی قبیلے اور خاندان سے اس کا تعلق ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کا رشتہ جا کر کے آدم و حوا سے مل جاتا ہے، سب برابر ہیں۔ یہ ذات برادری کا جھمیلا، خود ساختہ اصول اور ضابطے جو ہم نے اور آپ نے بنا لیے ہیں اور جس کی وجہ سے شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے، انتہائی غیر مناسب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو دیکھیں گے، آپ مکے کا جو سب سے اعلیٰ خاندان ہے قریش، اس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ نے دوسرے خاندانوں میں بھی شادیاں کی جو آپ کے خاندان سے کمتر تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض لونڈیوں سے شادی کی جن کا کوئی خاندان ہی نہیں، کہاں کی ہے کچھ پتا نہیں ہے، ایمان لے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آپ انہیں آزاد کیا، ان سے شادی کر لی۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور آپ سے زیادہ افضل کوئی ہے اس دنیا میں؟ یہ ذات برادری کا جھمیلا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک صاحب تھے ہمارے علاقے میں، جیسے بہت سارے نوجوان ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے نوازا تھا، پڑھ لکھ لیے، تو ان کی شادی کے
بہت سی شرطیں تھیں، لڑکی لمبی ہو، خوبصورت ہو، یہ ہو، 25 ڈیمانڈ شادیاں آتی تھی، ان کے شرائط پر لڑکیاں کھری نہیں اترتی، تو ایک مہینے میں ایک ڈیمانڈ ختم کر دیتے تھے، دوسرے مہینے میں نئی کوئی شادی ہے تو دوسرا ختم ہوا، تیسرا، اخیر میں جا کر کے معاملہ یہاں تک پہنچا، لوگوں نے کہا یار آپ پڑھے لکھے خوبصورت اچھے خاندان کے کیوں نہیں شادی کر رہے، کیا ہے تمہاری شرط؟ کہا کوئی شرط نہیں، بس لڑکی ہو، آگے پیچھے کی ساری شرطیں ختم ہو گئی۔ تو بسا اوقات کس طرح کے خود ساختہ اصول و ضوابط بنا کر کے ہم اور آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں۔ شادی میں تاخیر کا ایک نقصان یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن بہقی کی روایت ہے، خاص طور سے گارجین حضرات توجہ دیں، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اولاد سے نوازا اس کی ذمہ داری یہ ہے اس کی پرورش کرے، اچھا نام رکھے، تعلیم و تربیت سے نوازے، جب بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، جب وہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کر دے۔ یہ ذمہ داری ہے سرپرست حضرات کی۔ اگر لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئے اور شادی نہیں کیا، خدا نہ خواستہ اس لڑکے نے یا لڑکی نے غلط قدم اٹھا لیا، اس نے بدکاری کر لی، زنا کا ارتکاب کر لیا، تو وہ گنہگار تو ہے ہی ساتھ والد بھی ذمہ دار ہے اور گنہگار ہے، اس لیے کہ اس نے اس پر اسے آمادہ کیا۔ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، حدیث کے الفاظ ہے، اس لڑکی کے زنا یا اس لڑکے کے زنا کا گناہ اس کے باپ پر بھی ہوگا، اس لیے کہ وقت پر شادی نہیں۔ دیکھیے کوئی بھی چیز شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر کام کو وقت پر کیا جائے، نماز ہے اس کے اوقات متعین ہے، اسی وقت پر اس کو کرنا ہے، روزہ ہے اس کا وقت متعین ہے، یہاں سے یہاں تک آپ کو بھوکا پیاسا رہنا ہے، اس وقت سحری کرنی، اس وقت افطاری کرنی، حج ہے اس کا وقت متعین ہے، تمام چیزوں کے اوقات متعین ہے اور وقت ہی پر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر وقت پر کیا گیا ہے تو وہ بہتر ہے، مقبول ہے اللہ کے ہاں، اور اگر وقت پر نہ کیا جائے تو اس میں بہت سارے نقصان اور مفاسد ہیں۔ مگر کوئی شخص یہ چاہے کہ رمضان میں دشواری ہو رہی ہے، ہم شوال میں رمضان والا روزہ رکھ لیں گے بلا کسی عذر کے، بالکل اس کا روزہ صحیح نہیں۔ ہر کام کو وقت پر کرنا ہے، اگر کوئی کام وقت پر نہ کیا جائے تو اس کے نقصانات بہت ہیں۔ شادی بیاہ کا ایک وقت متعین ہے، اگر اس وقت پر کر دیا گیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا گیا تو بہت سارے نقصان۔ ایک تو سماج و معاشرے میں زناکاری اور بدکاری بڑھے گی، جب وقت پر بچوں اور بچیوں کی شادی نہیں کی جائے گی۔ ہر مرد اور عورت کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہش رکھی ہے، اگر اس خواہش کی تکمیل جائز طریقے سے نہیں ہوگی تو ناجائز راستہ اختیار کیا جائے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ ہر شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ نے فطری کشش رکھی ہے، فطری خواہش رکھی ہے، ایک مرد کے دل میں عورت کے لیے، عورت کے دل میں مرد کے لیے، یہ فطری خواہش ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے شریعت نے نکاح کا راستہ بتایا، اگر جائز طریقے پر اس خواہش کی تکمیل نہیں ہوئی تو ناجائز طریقے پر ناجائز راستے اختیار کیے جائیں گے اور اختیار کیے جا رہے ہیں۔ آج جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، ہماری کتنی بہنیں ہیں، مسلمانوں کی کتنی بچیاں ہیں جو اسی تاخیر کی وجہ سے، وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اپنا دین اور دھرم بدل دے رہی ہیں۔ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی، کلمہ پڑھا، نماز روزے کی پابند تھی، لیکن وہ لڑکی کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہے۔ کتنے ارتداد کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، پڑھیے اخبارات، بہت ساری بچیاں ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے وقت پر اپنی بچیوں کی شادی نہیں کی، اپنے بچوں کی شادی نہیں کی، جس کے نتیجے میں انہیں جو ملا اس کو انتخاب کر لیا۔ اس لیے وقت پر شادی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں،
ایک سعودی عرب کے ایک عالم ہیں، وہ اپنی تقریر میں قصہ بیان کر رہے تھے، یوٹیوب پہ عربی زبان میں قصہ موجود ہے۔ اگر وقت پر شادی نہ کی جائے تو جہاں اور بہت سارے جرائم اور گناہ ہوتے ہیں، وہی بچیوں کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے، اپنے باپ اور اپنے ماں کے تئیں باغی ہو جاتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہماری شادی اور ہمارے نکاح کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ہمارا باپ ہے، ہماری ماں، اس لیے بغاوت کرتی ہیں۔ کتنی ایسی بچیاں ہیں اپنے ماں باپ سے بغاوت کر کے شادی کرتی ہیں۔ یہ جو من چاہی شادیوں کا جو رواج چل پڑا ہے، اپنے من پسند شادیوں کا جو رواج ہے، اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے، باپ کہیں اور چاہ رہا ہے، ماں کہیں اور چاہ رہی ہے، دیر کیا رشتہ کرنے میں، لڑکی کہیں اور چاہ رہی ہے، باپ اور ماں جائے بھاڑ میں، جس کو وہ پسند کرتی ہے وہاں وہ شادی کرے گی، لڑکا جس کو پسند کرتا ہے اس سے شادی کرے گا، مجبور ہو جاتے ہیں ماں باپ۔ تو یہ وقت پر شادی نہ کرنے کا ایک وبال یہ بھی ہے کہ بچوں اور بچیوں میں بغاوتی تیور پیدا ہوتے ہیں، بغاوت کرتی ہیں بچیاں، بھاگ کر کے شادیاں کرتی، اس طرح کے مسائل ہیں سماج میں، معاشرے میں۔ تو اسی طرح دیر جب ہو جاتی ہے شادی بیاہ میں تو بعض بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ پوچھئے جو ماہرین ہے میڈیکل سائنس جنہوں نے پڑھی ہے، ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کو معلوم ہے وقت پر شادی اگر نہ ہو، دیر ہو جائے تو بسا اوقات بچیوں میں بہت ساری بیماریاں، ہسٹیریا ہے اور کیا کیا ہے، بہت ساری تکلیفیں ہو جاتی ہیں ان میں۔ تو سعودی عرب میں ایک لڑکی تھی، اس کی عمر 32 یا 35 سال ہو گئی، باپ نے شادی نہیں کیا اسی وجہ سے۔ تو وہ لڑکی کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو گئی، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، باپ جاتا آتا تھا، دیکھتا تھا، دیکھ ریکھ میں لگتا تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کہا کہ یہ بچی اب شاید بچ نہیں پائے گی۔ ایک دن اس لڑکی نے اپنے والد کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد اپنے والد سے کہنے لگی کہ والد محترم، میں ایک دعا کرنے جا رہی ہوں، آپ آمین کہیے، آپ آمین کہیے، آمین کہو، میں دعا کرنے جا رہی ہوں۔ باپ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے بیٹی کوئی بات نہیں ہے، تو مجبوری پریشانی کی حالت میں، اس کی حالت ویسے نہیں دیکھی جا رہی ہے، کہا ٹھیک ہے آمین، کہا ایک بار اور کہیے، ایک بار اور آمین کہیے۔ 3 بار اس لڑکی نے اپنے باپ سے آمین کہلوایا اور اس کے بعد اس نے دعا کی۔ دعا کیا کیا؟ ایک لمحے فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ بچی نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے جنت سے اسی طرح محروم کر دے جس طرح تو نے مجھے شادی سے محروم کر دیا۔ یہ دعا ہے بچی کی، پہلے آمین کہلوا دیا اور اس کے بعد کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ حرمک اللہ من الجنہ کما حرمتنی من الزواج، اللہ تجھے جنت سے محروم کر دے ایسے ہی جیسے کہ تو نے مجھے شادی سے محروم کر دیا۔ کتنی ایسی بچیاں ہیں جو اپنے ماں باپ کو بددعائیں دیتی ہیں، عمر ہو گئی ہے، بدچلن نہیں ہے، عزت آبرو کا پاس و لحاظ ہے، ورنہ روڈ پہ آ جائے، آپ کی ناک، آپ کی خیرت اور آپ کی عزت کو بچانا چاہتی ہے یہ بہنیں، اس لیے وہ برداشت کیے ہوئے ہیں، ورنہ دل ان کا دکھ رہا ہے، تکلیف ہے جسم میں، وہ نکل نہیں پا رہی ہے، چھپائے ہوئے ہیں، بہت سارے غم اور رنج کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تکلیف کی حالت میں مر رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کی عزت آبرو اور آپ کے نام اور آپ کے خاندانی شرافت کو دیکھتے ہوئے گھروں سے قدم نہیں نکال رہی۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اگر وہ بچی اور بچہ آپ کی عزت اور آبرو کو سوچ رہا ہے اور بچائے ہوئے ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، وقت ہو گیا ہے آپ شادی کیجئے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ قسم کا رشتہ تلاشا جائے، کسی بچی کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کر کے نہیں آئے گا۔ آپ اگر چاہ رہے ہیں
کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ کسی فرشتے سے ہو جائے، نہیں ہوگا. اسی دنیا میں جو بچے ہیں انہی سے آپ اپنی بچیوں کا نکاح کریں گے. اور کوئی بھی لڑکا ایسا نہیں ہے جس کے لیے آسمان کی جنت کی کوئی حور آ جائے. اسی روئے زمین پر جو بچیاں ہیں انہی سے ان کا رشتہ ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کا رشتہ وقت پر کیا جائے. ہر قسم کے رسم و رواج سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اور اسلاف کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے تو بڑی سادگی کے ساتھ ان لوگوں نے شادیاں کر دی. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا انشاءاللہ میں کل بتاتا ہوں. 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں مثالی شادیوں کی. کس طرح وہ لوگ شادی بیاہ کرتے تھے اور کتنی آسانی سے کر دیتے تھے. ان کا معیار کیا ہوتا تھا. بہو اور داماد تلاشنے کا دینی معیار کیا ہے. ہمارے اسلاف نے کیسا داماد تلاشا ہے یا ہمارے اسلاف نے کیسی بہویں تلاشی ہیں انشاءاللہ میں کل کے درس میں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بارے الہام تمام لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں اور بچیوں کی وقت پر شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ سماج و معاشرے میں جو برائیاں جنم لے رہی ہے ہمارا سماج و معاشرہ اس سے بچ سکے. ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی بددعاؤں سے بچ سکے. ان کی خوشگوار زندگی گزرے اس کی کوشش کرنی چاہیے. وہ بھی اپنے اس زندگی کی شروعات کر سکے. 5-10 سال ان کو روک کر کے انہیں بچوں سے محروم کر دینا، ایک خوشگوار ازدواجی زندگی سے محروم کر دینا، یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے. اس لیے کوشش کی جانی چاہیے کہ وقت پر شادی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سرپرستوں کو، ذمہ داروں کو، گارجین کو، والدین کو خاص طور پر اپنے بچوں اور بچیوں کی وقت پر شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.